صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو جو وحی ہوتی ہے آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ بتاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ رسول کی اطاعت اصلاً اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے وہی چیزیں بتائیں جو دیگر انبیاء اس دنیا میں آ کے بتاتے رہے۔ لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت کے ساتھ ساجد کسی کو بنانا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، ساری چیزیں اس نے دی ہیں، تو اس کے ساتھ کسی کا شکریہ اور ادا نہ کرو۔ شکریہ کا مستحق وہی ہے، بندگی کا مستحق وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سیشن کے جو مقرر ہیں وہ ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ و تولیہ۔ شیخ کا عنوان ہے اطاعت رسول کیوں اور کیسے۔ سب سے پہلے ہم شیخ کے بارے میں کچھ جان لیں۔ مولانا ولی اللہ سعیدی کا تعلق مولوی گنج لکھنؤ سے ہے۔ جامعۃ الفلاح بلریہ گنج اعظم گڑھ سے آپ نے فضیلت کی سند حاصل کی اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی ادب میں ایم اے کیا۔ جامعۃ الفلاح بلریہ گنج میں آپ بحیثیت استاذ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ SIO جو کہ طلباء کی تنظیم ہے اس کے آپ آل انڈیا جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ اس وقت آپ جماعت اسلامی ہند مشرقی یوپی کے امیر ہیں۔ صحافت کے میدان میں آپ نے حیات نو کے ایڈیٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ محبت رسول اور اس کے تقاضے جیسی اہم کتاب کے آپ مؤلف ہیں۔ ہندوستان سے باہر آپ بنگلہ دیش، سعودی عرب، کویت وغیرہ مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اطاعت رسول کیوں اور کیسے۔ بجائے اس کے کہ میں اس موضوع پر کچھ کہوں، آپ ڈائریکٹ شیخ محترم سے سنیں جن کا موضوع ہے اطاعت رسول کیوں اور کیسے۔ شیخ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ جناب مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام عفت مآب ماں اور بہنوں، آج جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ جس کا مقام ہر مومن کے دل میں ہے۔ آپ سے بہتر نہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ آج موجود ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور آپ کی پوری زندگی اور آپ کی پوری حیات مبارکہ ہم تمام کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بزرگ ہو یا جوان، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اس کا مطالعہ کرے، آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے اس کا پورا علم و یقین اسے حاصل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم تمام پر، اس کے حوالے سے سنجیدہ ہو۔ بزرگوں، دوستو، انبیاء اس دنیا میں کیوں آتے رہے یہ بات ہم تمام جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے اس زمین پر انسان بن کر کے کیسے رہے اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے اس زمین پر اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا ہے، جنہوں نے آ کر کے یہاں پر اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، اس کو تازہ کرتے رہے۔ اس دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری پرستش کریں، میری بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ اس زمین پر اللہ رب العزت کی غلامی، اللہ کی بندگی، اس کی پرستش، یہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ انبیاء اور رسول کو بندگی اور پرستش کا طریقہ بتانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ اس زمین پر انسانوں کے درمیان حق قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی امتیں گزریں، سب میں اللہ تعالیٰ کا ڈرانے والا پہنچا۔ انبیاء کی شان خود رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو جو وحی ہوتی ہے، آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ بتاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ رسول کی اطاعت اصلاً اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے وہی چیزیں بتائیں جو دیگر انبیاء اس دنیا میں آ کے بتاتے رہے۔ لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت کے ساتھ ساجی کسی کو بنانا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، ساری چیزیں اس نے دی ہیں، تو اس کے ساتھ کسی کا شکریہ اور ادا نہ کرو۔ شکریہ کا مستحق وہی ہے، بندگی کا مستحق وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے کیا کیا، آپ کا بڑا کارنامہ کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر چند منٹ صرف کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ نکھری ہوئی زندگی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھا جس پر پورے عرب کی، پورے قبیلے کی، سارے قریش کی اور جو مکہ کے لوگ تھے سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ اس ذات گرامی کی پیشانی چمکتی تھی، روزمرہ کی زندگی میں نکھرا ہوا کردار تھا اس شخص کا، اور سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، سچا ہے اور امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ دو لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے آپ کو مل چکے تھے۔ نکھری ہوئی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعثت سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا تھا لوگوں نے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہو، جھگڑے اور لڑائی کا معاملہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جھگڑے رفع فرمائے تھے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، بارے گراں لے کر کے آپ اترے پہاڑی سے اور آپ نے لوگوں کو آواز دی۔ کیا آواز تھی آپ کی؟ لوگوں، ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کے بندے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اس دن سے پھر آپ چین سے نہیں بیٹھے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، ہر وقت آپ حرکت میں رہتے تھے کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، ان کو وہ بات معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے دور ہو جائیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سارے جتن فرمائے، انفرادی ملاقاتیں بھی کیں، اجتماعی ملاقاتیں بھی کیں، دعوت بھی لی، جو مٹھی بھر لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ یہ بلال کون تھے؟ جن کو پیر میں رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کو مارا جاتا تھا تو یہ صرف یہ کہتے تھے احد احد۔ جرم ان کا صرف یہی تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا اور اپنی زندگی میں یہ طے کیا تھا کہ میری زندگی میں آج سے وہ ہوگا جو میرا رب چاہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں۔ حضرت خباب کا جرم کیا تھا؟ انگارہ دہکایا جاتا تھا، پیٹھ ان کی ننگی کی جاتی تھی، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اس کے بعد اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، آپ کے جسم سے نکلنے والا خون اور پانی اس انگارے کو بجھاتا تھا۔ ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد کی پیریڈ میں کہا، خباب تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ میں؟ انہوں نے بتایا، کہا کیا تم مجھے اپنی پیٹھ دکھا سکتے ہو؟ انہوں نے اپنی پیٹھ کھولی، حضرت عمر دوڑ کر کے پیٹھ چومنے لگے۔ یہ سابقون الاولون تھے جنہوں نے اس نبی کا ساتھ دیا تھا جو نبی رہتی دنیا تک کا پیغمبر تھا اور جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ کن حالات سے گزرے، ان حالات کا ہلکا سا جائزہ بہت ضروری، اس لیے کہ بات اطاعت کی ہمیں کرنی، اور اطاعت کیسے ہم کریں گے اس کی تفصیلات بیان کرنا ہے۔ یہ کون نظر آتے ہیں؟ یہ حضرت سمیہ ہیں، خاتون بزرگ ہو چکی ہیں، بڑھاپا ہے، لیکن جو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان جاگزی ہو چکا ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ دھوپ میں رسی سے باندھی ہوئی ہیں، کہیں ہل جل نہیں سکتی، اور زبان پر اللہ رب العزت کا کلمہ جاری۔ اس پر بھی ترس نہیں آیا ان ظالموں کو اور جابروں کو، اور انہوں نے وہ حرکتیں آپ کے ساتھ کیں، ظلم کی، زیادتی کی، تشدد کی، کہ آپ اس راستے میں شہید ہو جاتی ہیں۔ دنیا آپ کے نام کو یاد رکھے گی۔ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں پہلی شہید خاتون، خاتون جنت۔ آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے بچیوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کے جو بچیاں ہمارے پاس ہیں، سماج کی، معاشرے کی، پوری ملت کا یہ حال ہے کہ سمیہ کا نام رکھتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جب کسی بچی کا نام سمیہ رکھا جاتا ہے تو تاریخ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ فرماتے تھے، صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ۔ ایک نبی وہ صرف ڈھارس بتا رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا حالات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کعبہ شریف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی ووجھ لا کر کے رکھ دی جا رہی ہے گردن پر تاکہ آپ سر نہ اٹھا سکیں۔ کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ لمبی تفصیلات۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ جب نظر آ جائیں کہیں تو ادھر ادھر کٹ کے نکل جاؤ، بات ان کی سنو مت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سنگین دن اس دن گزرا ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے کوئی رکتا نہیں ہے، آپ کی بات سننے کے لیے کوئی ملتا نہیں آپ کو۔ آپ طائف جاتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اوباش اور گنڈے لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں طائف کے بازار میں۔ وہ ہستی جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہ ہستی جو اللہ رب العزت کی محبوب ترین ہستی ہے، وہ ہستی جو پوری کائنات کے لیے اس لیے برپا کی گئی کہ انہیں ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر کے اللہ رب العزت کے نور کی شاہراہ کی طرف لائے، اس ہستی پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلتا ہے اور جوتیوں میں اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ طائف کے بازار میں 3 بار بیٹھتے ہیں اور حضرت زید پھر اس کے بعد آپ کو اپنے کندھے پر لے کر کے آبادی سے باہر نکالتے ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں حکم دیجئے اس بستی کو پیس کر کے رکھ دیا جائے، اس نے آپ کی قدر نہیں پہچانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ نہیں جانتے، یہ جاہل ہیں، یہ میری تعلیم کی اہمیت، میرے پیغام کی اہمیت کو نہیں جانتے، مجھے قوی امید ہے کہ ان کی جو نسل آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ یہی ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ کیوں مکہ چھوڑا تھا آپ نے؟ سب سے سچا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ نیک، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ، لوگوں کے لیے رحمت،
ایسے شخص کو اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا؟ کیا جھگڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اچھا عبادت خانہ ہم بنا دیں گے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی ہم شادی کر دیں گے۔ اگر آپ مال و اسباب چاہتے ہیں تو سونے اور چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں ہم لا دیں گے، اور اگر آپ چودراہٹ چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جاؤ، ان الحکم الا للہ، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کی مرضی اور اس کا اختیار نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کا اختیار چلے گا، میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، یہ تو ہمارے اختیارات تم چھین رہے ہو، اب ہمارے پاس بچے گا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، میں تو اوپر سے مامور کیا گیا ہوں اس کام کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ یاد رکھو یہ بات اتنی ہی ناممکن ہے کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، میں اس کا مکلف نہیں ہوں، میں اس کو کر نہیں سکتا۔ پھر سارے قبیلے کے لوگوں نے اس سراپا رحمت والی ہستی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، نعوذ باللہ۔ گھر گھیرے ہوئے تھے آپ کا، لیکن جب آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ وہی لوگ جو مارنے کے لیے تیار تھے، وہی لوگ جو آپ کو اس مکہ سے بھگانے کے لیے تیار تھے، نعوذ باللہ، انہی کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، مجھے ان کی امانتیں ادا کرنی ہیں، علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے تم ان کی امانتیں ادا کر کے آنا۔ آپ جا رہے تھے، مکہ کو بار بار دیکھتے تھے مڑ مڑ کر کے، پہاڑیوں کو دیکھتے تھے مڑ مڑ کر کے، اور کہتے تھے مکہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، میرا بچپن تیرے درمیان گزرا ہے، میں جا نہیں رہا ہوں خود سے، مجھے یہاں سے بھگایا جا رہا ہے، مکہ تو کتنا عزیز ہے، تیری پہاڑیاں کتنی عزیز ہیں۔ جس کا بچپن گزرا ہو، جس کی جوانی گزری ہو، آپ سوچئے کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ سارا منظر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آ جائے جس کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ مدینہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ وہاں لوگوں کو منظم کرتے ہیں، ہر انداز سے لوگوں کو منظم کرتے ہیں، بزرگوں کو منظم کیا آپ نے، نوجوانوں کو منظم کیا آپ نے، خواتین کو منظم کیا آپ نے، دبے کچے لوگوں کو منظم کیا آپ نے، اور آپ نے یہ کہا کہ اب ایک ایسی ریاست کی تشکیل ہوگی جس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ باہر کی جو قبائل تھے، باہر کی جو حکومتیں تھیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو نئی ریاست وجود میں آ رہی ہے، یہ نئی حکومت وجود میں آ رہی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مشرکین مکہ نے چڑھائی کی کہ ان کو ختم کر دو، یہ مضبوط نہ ہونے پائیں، اور اس کے آگے کی پیریڈ میں جو اس وقت کے سپر پاور تھے انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور یہود جو دنیا کا ناسور ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں، انبیاء کی جنہوں نے قتل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، آج پورے دنیا کا ناسور بنے ہوئے ہیں، یہ خود ان ساری سازشوں میں شریک تھے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی یہ عیسائی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ خود آپ تو یا یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں۔ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد ارتقاء، جس کو آپ اپنی زبان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، فرد کا ارتقاء، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشرے کی جو تعمیر ہو سکتی ہے وہ آپ نے فرمائی، اور سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تشکیل فرمائی۔ وہ ریاست جس میں نماز پڑھنے کا صرف واز نہیں تھا، وہ ریاست جس میں چوری نہ کرو اس کے لیے صرف ہدایات نہیں تھیں، وہ ریاست جس میں زنا نہ کرو اس کے لیے صرف تنبیہات نہیں تھیں، بلکہ اب جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو زنا کرے گا اسے رجم کیا جائے گا، اس پر کوڑے لگائے جائیں گے، جو قتل کرے گا قصاص میں قتل کیا جائے گا، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کوئی کالا ہو۔ یہ وہ اسلامی ریاست تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ ہم کو کیا حکم ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کون سی زندگی نمونہ ہے؟ مکہ کی زندگی نمونہ ہے، تبلیغ کی زندگی نمونہ ہے، دعوت کی زندگی نمونہ ہے، ہجرت کی زندگی نمونہ ہے، مدینہ شریف میں جو آپ نے جنگیں لڑی وہ نمونہ ہے، اسلامی معاشرہ جو وجود بخشا وہ نمونہ ہے، اسلامی ریاست کی جو آپ نے تشکیل فرمائی وہ نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ پوری زندگی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل، اس کے محاسن کو واضح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو معاشرے میں نافذ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بنیاد پر اسلامی ریاست کا قیام،
جس پر اللہ رب العزت کا کلمہ جس ریاست میں بلند ہو سکے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعثت امت مسلمہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزاریں اور وہ کام اس دنیا میں کریں جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، اور وہ ذمہ داری ہم کو جو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں اب ڈائریکٹ عنوان پر آتا ہوں۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے فرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہم کو نسخہ کیمیا دینے کے لیے، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ دینے کے لیے۔ وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے پوری زندگی کو محیط ہے، وہ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کتاب و سنت کی شکل میں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ ایک تو قرآن مجید ہے، دوسری اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تشریح میری زندگی ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تم کو پکڑنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمیں بھٹک نہیں سکتے، لیکن اگر ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو لازماً بھٹک جائیں گے۔ اسی حدیث سے ثابت ہے۔ آج ہم نے کتنا پکڑا ہے؟ میں اطاعت پر آنے سے پہلے آپ سے عرض کروں، اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل میں ایسی محبت نہ ہو کہ دنیا کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اصلاً سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی محبت کے تابع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، گویا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دونوں مل کر کے ایک چیز بنتی ہیں۔ اللہ کی محبت اصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے تابع ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبودان باطل بناتے ہیں اور ان سے یہ محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومنین ہیں وہ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک جگہ یہ فرمایا حدیث میں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ناراض جو ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو جڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کٹا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ بات بہت صاف کہی گئی ہے ایک جگہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لے گا۔ یہ تو حب الہی کے سلسلے میں یہ بیس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کے سلسلے میں کیا رہنمائیاں ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے۔ اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبت اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جائے کہ ساری جہان سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہوں۔